یہ ہمارے اکابر ہمیں حکم دے، جہاں کا کہیں گے، جس سفر خانے کے باہر کہیں گے، وزیر اعلیٰ ہاؤس کے بارے میں کے باہر کہیں گے، تو انشاءاللہ ہم وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر بھی جائیں گے، ہم گورنر ہاؤس کا بھی گھیراؤ کریں گے، اور اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک مسلم حکمران کوئی ایکشن نہیں لیتے۔ اور میں قادیانی بھی قرآن کریم کی توہین کر رہے ہیں، آپ کو علم ہے کہ نہیں؟ قادیانیوں نے قرآن کریم کے مقابلے میں کتاب چھاپی ہے جس کا نام تذکرہ ہے، جو قرآن کریم کا احترام ہمارے ہاں ہے، وہی قرآن کریم کا درجہ قادیانیوں کا ہے۔ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں جیسے سویڈن کے اس ناسور اور اس سور اور خنزیر کو سزا دینی چاہیے، اسی طریقے سے اس ملک میں جو قادیانی قرآن کریم کی توہین کر رہے ہیں انہیں بھی ایسی سزا دینی چاہیے۔ اور دعوت خطاب دینے لگا ہوں ضلع شرقی کے مسئول عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے خطیب حضرت مولانا محمد رضوان قاسمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو کہ وہ مائک میں تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ اظہار فرماتے ہیں حضرت مولانا محمد رضوان قاسمی صاحب۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ وقال اللہ تعالی إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام اسٹیج پر موجود اکابرین ملت، زعمائے ملت، مشائخ اعظام، اور میرے سامنے موجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم سے محبت کرنے والے دیوانوں، پروانوں اور مستانوں، میں اور آپ آج یہاں پر جمع ہیں اس واقعے کی مذمت کے لیے جو سویڈن میں ہوا، اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، کوئی پہلی دفعہ میں اور آپ جمع نہیں ہو رہے۔ میرے عزیز بھائیوں، قرآن کریم کا یہ اعلان ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ یہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں بن سکتے، یہ عیسائی تمہارے دوست نہیں بن سکتے، بعضهم اولیاء بعض۔ یہ یہود و نصارہ آپس میں دوست ہو سکتے ہیں، یہ یہود و نصارہ آپس میں ایک دوسرے کے خیر خواہ ہو سکتے ہیں، لیکن یہود و نصارہ مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ میں نہیں کہہ رہا، جس رب نے پیدا کیا، جس رب نے اس کائنات کو بنایا، اس کائنات کو بنا کر بسایا، اس رب کا یہ اعلان ہے۔ خیال کرنا یہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، ہمیں اس پر یقین کرنا چاہیے، ہمیں ان کے ساتھ کوئی دوستی نہیں بڑھانی چاہیے۔ یہ ہمارے بھی دشمن ہے، نبی کے بھی دشمن ہے، قرآن کے بھی دشمن ہے، امت مسلمہ کے بھی دشمن ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، میں آج ان صحافی بھائیوں کو گواہ بنا کے ان کے ذریعے سے ان تک یہ پیغام پہنچاتا ہوں، ہوش کے ناخن لو۔ کیا تمہیں خیال نہیں؟ آؤ، میرا مذہب ہے، اس امت کا مذہب ہے، ہم تو موسیٰ علیہ السلام کا پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ لوگوں، ہم تو یہودیوں کے نبی کو مانتے ہیں، ہم یہودیوں کی کتاب کو مانتے ہیں، ہم عیسائیوں کے نبی کو مانتے ہیں، ہم عیسائیوں کی کتاب کو مانتے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی، ہم کتاب کو بھی مانیں، نبی کو بھی مانیں، اس کے باوجود میں انتہا پسند، آپ انتہا پسند، مسلمان انتہا پسند۔ یہ کیسا فلسفہ ہے، یہ کیسی لوجک ہے؟ جو مانے وہ انتہا پسند ہوتا ہے، جو نہ مانے وہ انتہا پسند ہوتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، آج ہوش کے ناخن لیں۔ یہودیوں، عیسائیوں، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، تمہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ جس قرآن کو تم چلا رہے ہو اس قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام کا نام موجود ہے۔ جس قرآن کو تم چلا رہے ہو، یہودیوں تمہارے پیغمبر کا نام بھی ہے، عیسائیوں تمہارے پیغمبر کا بھی نام ہے، یہودیوں تمہاری کتاب کا بھی نام ہے۔ ظالموں، مسلمان تو وہ ہے جو یہودیوں کا بھی خیال کر رہا ہے،
ان کی کتاب کا بھی خیال کر رہا ہے، ان کی نبی کی بھی تعظیم کر رہا ہے، میں عالم کفر کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، ہوش کے ناخن لو، تمہارے ان ہتھ کنڈوں سے نہ قرآن ختم ہوگا، نہ قرآن والے ختم ہوں گے، نہ مدارس ختم ہوں گے، نہ مساجد ختم ہوں گی، نہ خانقاہیں ختم ہوں گی۔ رب محمد کی قسم، قیامت کی صبح تک قرآن بھی رہے گا، صاحب قرآن کی عزت بھی رہے گی۔ میرے عزیز بھائیوں، میں دوسری بات کرنا چاہتا ہوں، 56 اسلامی ممالک کے حکمرانوں سے ہمیں پتہ چلا، آپ نے بھی سنا، حکمرانوں نے ہمارے وطن عزیز کے وزیر اعظم نے بھی مذمت کی ہے۔ آپ نے سنا ہے نا، مذمت کی ہے۔ میں حکمرانوں سے کہتا ہوں، حکمرانوں تمہارا کام مذمت نہیں ہے، مذمت تو ہم جیسے فقیر کرتے ہیں، مذمت تو یہ فقیر کریں گے، تمہارا کام مذمت نہیں ہے، تم نے ایکشن لینا ہے، میدان میں اترنا ہے۔ اللہ نے تمہیں آج اقتدار دیا ہے، کرسی دی ہے، ذمہ داری دی ہے، ہمت کرو، رب محمد کی قسم تم تھوڑا سا آگے بڑھو، رب کی رحمت بھی تمہارے لیے، حضور کی شفاعت بھی تمہارے لیے۔ میرے عزیز بھائیوں، حکمرانوں کو چاہیے وہ مذمت سے کام نہ کریں، وہ اجلاس بلائیں، تمام اسلامی حکومتوں کا اسلام ایک اجلاس بلا کے اس پر بھرپور ایکشن لے۔ اور آخری بات میں کرنا چاہتا ہوں اپنے مسلمان بھائیوں سے، میرے عزیز بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے ہم قرآن سے محبت کریں۔ قرآن صرف رمضان کے لیے نہیں ہے، قرآن مردے بخشوانے کے لیے نہیں ہے، قرآن تو وہ کتاب ہے جس کو فرشتے سن کے کہنے لگے، اللہ وہ کون سی امت ہوگی جس کو قرآن ملے گا۔ اللہ نے ہمیں وہ کتاب دی ہے، ہم بھی قرآن کو سینے سے لگائیں، بچوں کو حافظ قرآن بنائیں، روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ میرے عزیز بھائیوں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آج ہمارے اکابر نے ہمیں حکم دیا یہاں پر جمع ہونے کا، اور یہ ہمارے اکابر ہمیں حکم دیں، جہاں کا کہیں گے، جس سفارتی جس سفر خانے کے باہر کہیں گے، وزیر اعلیٰ ہاؤس کے بارے میں کے باہر کہیں گے، تو انشاءاللہ ہم وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر بھی جائیں گے، ہم گورنر ہاؤس کا بھی گھیراؤ کریں گے، اور اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک مسلم حکمران کوئی ایکشن نہیں لیتے۔ اور میرے عزیز بھائیوں، آخری بات کرتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی آخری نبی ہے۔ آپ کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی اور نیا نبی نہیں آئے گا، یہ کتاب آخری کتاب ہے، اس لیے کہ نبی آخری ہے، اور انشاءاللہ ہم عزت و ناموس کا بھی تحفظ کریں گے، قرآن کریم کی عزت و ناموس کا تحفظ کریں گے۔ اور میرے عزیز بھائیوں، اور اس وطن عزیز میں قادیانی بھی قرآن کریم کی توہین کر رہے ہیں۔ آپ کو علم ہے کہ نہیں، قادیانیوں نے قرآن کریم کے مقابلے میں کتاب چھاپی ہے جس کا نام تذکرہ ہے، جو قرآن کریم کا احترام ہمارے ہاں ہے، وہی قرآن کریم کا درجہ قادیانیوں کا ہے۔ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں جیسے سویڈن کے اس ناسور اور اس سور اور خنزیر کو سزا دینی چاہیے، اسی طریقے سے اس ملک میں جو قادیانی قرآن کریم کی توہین کر رہے ہیں انہیں بھی ایسی سزا دینی چاہیے۔ اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ زندگی کی آخری سانس تک قرآن کریم کا تحفظ کریں گے، نبی کی عزت و ناموس کا تحفظ کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔